عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوستو، بزرگوں، جس طرح سے حق تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو آزمایا اور وہ آزمائشیں بڑی سخت تھی، جس کو قرآن نے خود بیان کیا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہم نے ایمان والوں کو آزمایا، سخت طریقے سے آزمایا۔ کتنا سخت حالات تھے، اس کے اوپر والی آیت میں حق تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور طرح طرح کے خیالات نے گھیر رکھا تھا۔ اتنے سخت حالات میں منافقین نے اپنا دسترخوان بچھایا اور طرح طرح کی آئٹمیں اور ویرائٹیاں رکھی، اور صحابہ کرام کے ایسے حالات میں یہ الفاظ سے دعوت دی، ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ آ جاؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ کب تک اپنے اللہ پر اور اپنے نبی پر بھروسہ کرتے رہو گے؟ اگر ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ گے تمہاری جان بچ جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے جان کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، باوجود اتنی بھوک ہونے کے منافقین کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور جواب میں کہا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ تم اپنی بات میں جھوٹے ہو اور اللہ اور اس کے رسول اپنی بات میں سچے ہیں۔ یہ ایمان تھا۔ آج معمولی سے حالات آ جائیں اور سودی رقم والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں کہ میرے پاس سے لے لو، تمہاری گاڑی چل جائے گی، آگے چل کر جو ہے توبہ کر لینا، وہ ہمارا ذہن بنا کر ہم کو جو ہے سودی کاروبار میں ڈالنے کی جب کوشش کرتا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ عزت بچ جائے گی، لے لوں، اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو، بھلا وہ مال میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، بھلا اس مال کے ذریعے سے عزت کیسے بچ سکتی ہے، جبکہ اللہ ناراض، ذلت کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس ذلت کو کوئی عزت سے تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ خود حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ آج ہم اپنے بستروں پر سر رکھ کر، اپنے اوپر بلانکیٹ کو ڈال کر کہ کوئی میری حالت کو پہچانے نہیں، جانے نہیں، زارو قطار میں روتا ہوں کہ فلانے نے میرا کیا حال کر دیا، میری کھلی دکان پر سب گراہکوں کے بیچ میں کتنی خراب گالیاں بول کر چلا گیا، اے اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا رب ایسے وقت بھی کہتا ہے، سچی پکی توبہ کر لے، آ جا ابھی بھی میرے دربار میں حاضری کے لیے آ جا، ایک سجدہ کر لے، 2 قطرے آنسو کے بہا لے۔ میرے بندے، دنیا والے تو تیرے آنسوؤں کی قدر کرے نہ کرے، تو نے جان لیا۔ بیوی بھی جو ہے جواب میں کہتی ہے، ان کے کرتوت ہیں تو یہ روتے ہیں۔ بچہ بھی کہتا ہے، باپ نے کیا ایسا تو آج رونے کی باری آئی۔ کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی آنسوؤں کی قدر کرنے والا نہیں۔ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ جب قیامت کے دن ایمان والے بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے ترازو اعمال نامے میں
اعمال نامے اس کے ترازو میں رکھے جائیں گے، اور جو ہے داہنے والا تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہوگا اور بائیں والا جھکا ہوا ہوگا، یہ سمجھ جائے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ طے ہے، اس لیے کہ نیکیاں کم ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے کہیں گے میرے بندے یاد کر، اور کوئی نیکی ہو تو بتا۔ وہ کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا میں نے دیکھ لیا، جو کچھ کیا تھا میں نے کہہ دیا، اب نہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے اور نہ دیکھنے کے لیے کچھ ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر، ایک مرتبہ میرے ڈر کی وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا تھا جو ابھی باہر ٹپکا نہیں تھا، لاؤ اس کو ترازو میں ڈالیں اور تمہاری نیکیوں کے پلے کو جو ہے جھکائیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ اتنے بھاری بھاری دفتر رکھ دیے گئے، اب میرا ایک چھوٹا سا آنسو نیکیوں کے پلے کو کیسے جھکائے گا؟ حق تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے لاؤ اس کے 2 آنسو جو آنکھوں کے اندر تھے، وہ 2 آنسو کے قطرے جب نیکیوں کے پلے میں رکھے جائیں گے، حدیث شریف میں ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ میرا رب تو میرے ایک ایک قطرے کی قدر کرے اور اس کے سامنے میں نہ رو۔ دنیا جو میرے کوئی قطرے کی قدر نہ کرے، اس کے سامنے تو میں گھر کا سارا جو ہے چٹھا کھول کر روؤں کہ دیکھو اتنا ویرا چڑھ گیا، اتنا لائٹ بل چڑھ گیا، اتنا گیس بل چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے سبب کے درجے میں کسی سے کہہ دیا، لیکن اصل جو ہے تمام مخلوق کے دل، پوری دنیا کے انسانوں کے دل، بخاری شریف میں فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جدھر چاہتے ہیں ادھر پھیر دیتے ہیں۔ اگر رب کو منایا ہے تو رب کسی کے دل میں ڈالیں گے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ظاہر میں جو ہے مخلوق کا ہاتھ نظر آئے گا، لیکن اصل دینے والی ذات اللہ کی۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا جا چکا، پھر ہمارے عمل کا کیا دخل؟ کسی کے لیے جنتی، کسی کے لیے جہنمی، یہ جو ہے لکھ دیا جا چکا، پھر عمل کی جو ہے کیا ضرورت؟ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے جو ہے میں نے نشے والی چیز کا استعمال کر لیا، میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کر رہا، تو پھر جو ہے تقدیر کا کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں 25 سے زیادہ اقوال لکھے ہیں، لیکن یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں الجھنے جیسا نہیں۔ میں اس کا مختصر سا خلاصہ جو اپنے بزرگوں سے سنا وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ حق تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک تقدیر تو متعین ہے اور ایک تقدیر جو ہے معلق ہے۔ معلق کا مطلب ہوا لٹکی ہوئی۔ اس کا مطلب اس طرح سے سمجھے کہ باپ مسجد سے نکلا اور دل میں سوچا کہ میری جو ہے دونوں بیٹیوں میں سے جو مجھے کھانا گرم کر کر دے گا میں اس کو انعام میں 100 روپے دوں گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ 100 روپے ابھی لٹکے ہوئے ہیں، کسی کے نام پر فکس نہیں ہوئے۔ اب باپ گھر پہنچا، چھوٹی والی لڑکی نے جو ہے باپ کو تیار کر کر دے دیا۔ باپ نے جو ہے جو نیت کی تھی اسی اعتبار سے 100 روپے اس کو دے دیے۔ اب وہ بڑی کہے کہ میں تو پورا دن کام کرتی ہوں، میرے کام کی تو کوئی قدر نہیں ہوئی۔ امی کے پاس روئے کہ دیکھو ابا نے تو چھوٹی والی کو آج ایک دن کر لیا تو دے دیا۔ تو باپ کہے گا بھائی مسجد سے نیت کر کے نکلا تھا، جو دے گا اس کو دوں گا، اگر تو دیتی تو تجھے مل جاتے۔ یہ ہوا معلق۔ اسی طرح سے اللہ نے کچھ تقدیریں معلق رکھی کہ یہ جو ہے رمضان کے آخری راتوں میں اگر یہ جاگے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، یا جو ہے قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، یا جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھے گا میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ یہ سب اللہ نے معلق رکھا ہے۔ اب بندے نے وہ کام کر لیا
تو وہ معلق تقدیر اس کے ساتھ لگ گئی۔ کوئی نیکی کا کام کرنے میں ایمان والا پیچھے نہ ہٹے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی غریب مسلمان پریشان ہے تو ہم سب اس کے لیے پریشان ہو جائیں، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے ایمان والے پورے بدن کی طرح ہے۔ جیسے بدن کے ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارا بدن اس کے لیے بے چین ہوتا ہے کہ ہاتھ میں زخم لگا تو بھئی ہاتھ کو تکلیف ہونی چاہیے، ہاتھ کو رکھ دیتے سائڈ پر، لیکن نہیں، یہ ہاتھ کا زخم پورے بدن کو بے چین کرتا ہے اور پورا بدن اس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ بھئی کیا ہوا تو کہا دیکھو یہ ہاتھ میں لگ گیا، اس وجہ سے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، جھٹکے مار رہا تھا۔ تو کوئی کہے تکلیف ہاتھ میں تھی اور سونا تو آنکھ سے تھا، آپ سو جاتے، کہ نہیں، یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پورے بدن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا پریشان ہو، سارے ایمان والے اس کے لیے بے چین ہو جائے کہ میرا بھائی قرضے میں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے گھر کو مال کی ضرورت ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے پوری ایمان والے اس کے لیے بے چین ہوں کہ میرے ایک بھائی کا جو بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اللہ نے مجھے صاحب وسعت بنایا ہے، میری روزی میں فراخی دی ہے، اللہ جو ہے اتنی برکت دے دے، ہر مہینے جو ہے اس میں سے میں اس کی نیت سے الگ نکالوں گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو گھر بھی دلا دوں گا۔ اب دلانے والے اکثر جو ہے ریاکاری میں آ گئے، دکھلاوے میں۔ یہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ کسی کو اللہ نے استطاعت دی، طاقت دی مال کے خرچ کرنے کی، غریبوں کو کھانا کھلانے کی، کسی کو جو ہے کپڑا پہنانے کی۔ ہاں کوئی ضرورت ہو الگ چیز ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے فوٹو پڑوانا، واٹس ایپ پہ ڈلوانا کہ بھئی میں نے یہ خدمت کی، کل قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے مخلوق کے لیے کی تھی، جا اس سے بدلہ لے لو، ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا سخاوت ایسی ہو کہ داہنے ہاتھ سے ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کسی کو جو ہے اللہ نے دیا، ہم کو مکان دلا دیا، پھر جو ہے خاموش، پوری جو ہے محلے میں اس کی ایڈورٹائز نہ کرے کہ یہ جو رہتے ہیں نا یہ اپنوں نے دلایا، بیچارہ بہت پریشان تھا، میں نے دلا دیا۔ تو ساری نیکیاں جو ہے دنیا ہی کے اندر ختم۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور نفس اور شیطان جو ہے نیکیوں کے دشمن ہے، جو ہمارے پیچھے نیکیاں چھیننے کے لیے پڑے ہوئے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی نیکی کو چھین لیا جائے۔ تہجد جیسی تہجد کی اللہ نے توفیق دی، لیکن آدمی یہ خیال میں رہتا ہے کہ میری بیوی کو پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر تہجد گزار ہے، بچوں کو پتہ چل جائے کہ باپ تہجد گزار ہے۔ اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اٹھتے ہی گھر کی ساری لائٹیں شروع کر دی، اور جو ہے خواہ زور سے کھانسنے کی آواز نکالتا ہے کہ بیوی کو جو ہے پتہ چلے، اس کی آنکھ کھل جائے اور دیکھ لے۔ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا؟ قام رویدا، آہستہ سے کھڑے ہوتے کہ میری آہٹ سے کہیں عائشہ کی نیند نہ کھل جائے۔ حالانکہ ماں عائشہ اپنی ہزاروں راتیں اور ہزاروں جو ہے نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میرے نبی نے اس کا اہتمام فرمایا تاکہ آنے والی امت اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، ماں عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ جو ہے دروازے کے پاس جاتے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ کہیں جو ہے میری پیاری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ۔ اور آج جو ہے نفس اور شیطان نے حملہ کر کر ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کر لیا کہ اگر شوہر نے آج تہجد پڑھی اور بیوی بیچاری جو ہے
بہت خطرناک گہری نیند میں سونے والی، بلکہ جو ہے اگر یہاں کی زبان میں استعمال کروں تو جو ہے کھراٹے کے ساتھ سو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ٹریکٹر چل رہا ہے۔ تو اب سوچتا ہے کہ میرے کھانسنے کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی، لائٹوں کی جو ہے روشنی بھی اس کی آنکھوں کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچا رہی، بار بار جو ہے مصلی پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ رہا ہے تاکہ حرکت سے آنکھ کھلے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی آنکھ نہ کھلی۔ خیر فجر کی نماز ہو گئی، اور جب دونوں جو ہے ناشتے کے لیے بیٹھے تو بات بات میں کہتا ہے کہ رات کو تو پتہ نہیں مجھے بہت بے چینی ہوتی تھی، میں پلنگ پہ بھی بار بار بیٹھا کہ تیری آنکھ کھلے اور جو ہے مجھے کچھ شربت بنا کر دے، لیکن شاید تو بہت گہری نیند میں تھی۔ بیوی بیچاری کہتی ہے کہ ذرا زور سے ہلا کر اٹھا دینا تھا، تو اس وقت یہ اپنا تقویٰ بتاتا ہے کہ نہیں، پھر تیری نیند خراب ہوتی، میں گنہگار ہوتا۔ بس کسی نہ کسی طریقے سے بیوی کو جتلا دیا کہ تیرے شوہر نے رات کو تہجد پڑھی ہے، محلے والوں کو پتہ چل جائے میں تہجد گزار ہوں، اس لیے جو ہے کھڑکی میں بار بار نکل رہا ہے، اور جو ہے اندر بچے اندر سوئے ہوئے ہیں لیکن کھڑکی میں نکل کر اپنے بیٹوں کو اٹھا رہا ہے، چلو اٹھ جاؤ، تاکہ محلے میں میری آواز جائے اور پتہ چل جائے کہ میں تہجد گزار ہوں۔ تو نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ نفس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، میں اللہ کے لیے زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، مجھے اس کو ادا کرنا ہے، اور قرآن نے کہا جس طرح سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا کہ مستحق تلاش کرو اور تم اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچاؤ، ان کو تمہارے پاس آ کر ذلیل نہ ہونا پڑے، یہ قرآن کی تعلیم تھی۔ لیکن وہ تعلیم بھی ہم نے چھوڑ دی، بلکہ بعضی جگہوں پر دکھلاوے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کے باہر صبح میں 11 بجے زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، لائن لگا کر کھڑے رہو، کڑی دھوپ میں وہ بیچارے فقیر مزدور قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب ان کی باری آئی، ضرورت ہے 5000 کی اور یہاں سے 50 روپے مل رہے، اندازہ لگاؤ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اب قرآنی تعلیمات پر ہم اپنے آپ کو لائیں۔ ہمارے محلے میں کتنے مستحق ہوں گے، لیکن ہمارے خیال میں نہیں، کیونکہ ہم نے تلاش ہی نہیں کیا۔ بلکہ اگر مستحق مل بھی گیا تو پھر اس کے لیے جو ہے لوگوں کو پوچھتا ہے کہ اس کا کیا خیال ہے، بھئی ظاہر میں مستحق نظر آ رہا ہے، اب اس کا کوئی دشمن ہے تو وہ آپ کے سامنے برائی کرے گا کہ جانے دو نا، یہ تو روز سگڑی کا ان کے یہاں کومبو آتا ہے، حالانکہ بیچارے کھاتے نہیں، پھر بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھر پر تو جو ہے اناجوں کی لائنیں لگتی ہیں، اب بیچارہ وہ مستحق اور زیادہ پریشان کہ اے اللہ، ایک دینے والا تھا، اس کے دل کو اور دماغ کو کسی نے بگاڑ دیا، اب اگر اس کی آہ لگ جائے گی ہمارا جو ہے کیا حال ہوگا۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رومیوں کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اسلام کی دعوت کے لیے، رومیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ وقت نے ان کے لیے جو ہے پانی گرم کیا دیگ میں، اور وہ پانی اتنا تھا کہ کھول رہا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا دیکھو تم عیسائیت والی راہ اپنا لو، ورنہ جو ہے یہ دیگ میں ڈال کر تمہاری جان کو ختم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک مجرم کو لایا گیا، اس دیگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں اس کا گوشت پوست سب الگ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لیا؟ کہاں؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو قریب لایا گیا دیگ کے پاس، تو جو لانے والا تھا اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن حذافہ رو رہے ہیں، تو دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ وہ تو رو رہے ہیں، کہا لگتا ہے اب ان کا دماغ ٹھکانے آیا، اب عیسائی جو ہے قبول کر لیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو واپس بلایا اور کہا کہ ہم کو معلوم تھا تم ڈر جاؤ گے، اسی لیے ہم نے تم کو پہلے سے یہ چانس دیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا بے وقوف، میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو کہا کس لیے رو رہے تھے؟ کہا جب دیکھ کے قریب پہنچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ آپ نے مجھے ایک ہی جان دی، اگر مجھے اتنی جانیں دی ہوتی جتنے میرے بدن پر بال ہے اور وہ اسلام کے لیے قربان کرنے کی باری آتی، میں باری باری اپنی جانیں قربان کر دیتا، لیکن آج میرے پاس ایک جان ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ بادشاہ کے دل کو اللہ نے پلٹا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، آخری شرط ہے میری، اگر وہ مانتے ہو تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو۔ عبداللہ ابن حذافہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ میرے اس عمل سے، جس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، اگر اس سے میرے ساتھیوں کی جان بچ جاتی ہے تو مجھے یہ عمل کر لینا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے پیشانی پر بوسہ دیا۔ بادشاہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ جب مدینہ منورہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع سے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ نے ایک رومی بادشاہ کے، ایک عیسائی بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عبداللہ کی پیشانی پر میں بوسہ دوں اور بعد میں آپ لوگ باری باری بوسہ دوں۔ حالات تو آئے کٹھن، لیکن اس پر جم گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تقدیر کے متعلق کہ تقدیر جو ہے کچھ معلق ہے، اور وہ معلق کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، وہ جو کرے گا اس کے ساتھ وہ تقدیر لگے گی۔ اللہ نے جو ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہی جو ہے نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھے گا، اور جب وہ آگے بڑھ جائے گا تو اللہ کے یہاں سے جو ہے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اور ان کا بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ابا جان دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ دیکھا کہ ابا جان مسکرا رہے، ہنس رہے۔ کہا ابا جان، ایسے وقت میں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے پسینہ چھوڑ دیتے، اور آپ جو ہے مسکرا رہے۔ تو والد محترم نے جو جواب دیا وہ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کروں گا۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ چلا کر گناہوں کے کاموں سے بچنے اور بچانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہ ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ مولا کریم آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اور آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، اس مجمع میں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آپ کے محبوب اور مقبول بندے بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ مولا کریم کسی ایک کی لاج رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجیے۔
جہاں جہاں معتکفین حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کریم آپ کے در پر آ کر بیٹھ گئے، اور آپ تو جو ہے سائل کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھتے ہیں، اور سائل کے سوال سے آپ تو خوش ہوتے ہیں، دنیا والے جو ہے سائل کے سوال سے ناراض ہوتے ہیں۔ مولا کریم ان مہمانوں کے صدقے طفیل ہم سب کی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اور اس بیماری کو زمین سے اٹھا لیجئے۔ مولا کریم ہماری مساجدوں کو تلاوت کرنے والوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے، دین کی بات کرنے والوں کے ذریعے سے، نوافلوں کا اہتمام کرنے والوں کے ذریعے سے زیادہ آباد فرما دیجئے۔ ہر شریر کے شر سے، فتین کے فتنے سے، حاسد کے حسد سے، جادوگروں کی جادوگری سے، خبیثوں کی خباثت سے، شیطانوں کی شیطانیت سے، تکلیف دینے والے انسانوں سے اور جناتوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں میں آپ سے جو خیر اور بھلائی مانگی، ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں میں جن جن شرور سے پناہ چاہی، اس سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم کو اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم کسی سے کیا بدلہ لیں گے؟ مولا کریم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد